اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہ کفار آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، فرما دیں کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے مقررہ وقت پر اس اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں پر شدائد و مصائب کے خوف کے باعث بوجھل لگ رہی ہے، وہ تم پر اچانک حادثاتی طور پر آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، فرما دیں کہ اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں ہوں، مگر یہ کہ جس قدر اللہ نے چاہا، اور اسی طرح بغیر عطائے الہی کے اگر میں خود غیب کا علم رکھتا تو میں از خود بہت سی بھلائی اور فتوحات حاصل کر لیتا، اور مجھے کسی موقع پر کوئی سختی اور تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو اپنے منصب رسالت کے باعث فقط ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ گراں بار ہوئی تو دونوں نے اپنے رب
اللہ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا فرما دیا تو دونوں اس بچے میں جو انہیں عطا فرمایا تھا اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگے تو اللہ ان کے شریک بنانے سے بلند و برتر ہے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان مشرکوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ ہی کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، اور اگر تم ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہ کریں گے، تمہارے حق میں برابر ہے خواہ تم انہیں حق کو ہدایت کی طرف بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں۔ فادعوہم، جب تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چل سکیں؟ ام لہم اید یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، آپ انہیں کہیے کہ بلا لو اپنے مددگاروں کو، اپنے شریکوں کو بلا لو، ثم کیدونی یعنی تم اور تمہارے شریک اکٹھے ہو کے میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ سامعین کرام، انسان اصل میں ایک تو یہ ہے کہ جلد باز ہے، ظاہر پرست ہے، ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن پہ اس کی نظر نہیں جاتی، اور یہ مخلوق میں مفادات دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں تاثیرات رکھ دی ہیں تو ان چیزوں سے وہ توقعات باندھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں یا آج بھی سورج دیوتا، یعنی اب ہندوؤں میں پتہ نہیں کتنے کروڑ ان کے خدا ہیں، جس چیز میں وہ فائدہ دیکھتے ہیں اس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا بھگوان بنا لیا ہے جس چیز میں۔ تو یہ جو ہے یہ غلط فہمی ہے سامعین کرام، اور غلط فہمی سے نکل جانے ہی میں عافیت ہے۔ آج کل ظاہر میں یعنی آپ دیکھیں نا، آج کل کا جو شرک ہے، بڑا خدا جو ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، دنیا ہے، مفاد پرستی ہے، لوگ اس میں تاثیر دیکھتے ہیں، یعنی مال و دولت میں زیادہ تر دنیا تو یہ دنیا کی طرف توجہ ہے،
اور دنیا کو سمیٹنے میں دنیا لگی ہوئی ہے، دنیا کے لوگ دنیا سمیٹنے میں، اور اسی کا یعنی اس میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ دیکھیں عبادت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے ماتھا بھی ٹیکیں، عبادت یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں آپ کسی اور کو بھی اس میں شریک تصور کر لیں اور اللہ کو بھلا کے انہی سے کچھ مدد مانگنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، اصل میں یہ مضامین جب آتے ہیں ہم جان چھوڑا لیتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہ مشرک ہیں اور نہ نہیں ہم مشرک ہیں، یعنی وہ شرک خفی ہے، ہم نے دیگر چیزوں کو اپنا معبود و مقصود و محبوب مطلوب اور مقصود بنا لیا ہے۔ اب عبادت کا مطلب یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کو بھول کے آپ کسی اور میں وہ صفات تلاش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، حالانکہ وہ اس میں صفات نہیں، اصل میں عقل سے کام لینا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو مخلوق ہے وہ تو مخلوق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا، عباد امثالکم، یہ تو تمہاری طرح کے مملوک ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ بھی پیدا شدہ چیزیں ہیں۔ دولت، سونا چاندی، یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاندی کے سکے میں یہ تکلیف دینا چاہیں اور اس میں سوراخ کرنا چاہیں، کیل ٹھوکنا چاہیں، تو کیا وہ اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لے گی؟ یہ سامعین کرام، یہ ظاہری جو ہے نا یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ اللہ سے ہم صرف نظر کر کے مخلوق میں اپنا لیے کچھ راحت تسلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے بیویوں کو یعنی بیویوں کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یا بہت سی بیویاں اللہ کے لیے اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیے، بھول جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ یہ غلط بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ساری طاقت، ساری قوتوں کا مالک ان القوت للہ جميعا۔ ابھی تو پردے پڑے ہیں نا، قیامت کے دن یہ پردے ہٹ جائیں گے اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ پتہ جو ہے یہ نزع کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، لیکن اس وقت تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معبودان باطل سے ہم اپنی توجہ ہٹا لیں، ظاہر کو اپنا معبود نہ بنائیں، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے توقعات نہ رکھیں، اللہ سے، اللہ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیں، اسی کو معبود بنا لیں اور اسی سے ساری توقعات اپنی وابستہ کر لیں، تو یہ بہتر ہوگا۔ بہرحال اس میں یعنی جو مضمون آپ اخذ کرتے ہیں وہ کریں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا تو مولا و کارساز، فقط میرا مددگار، میرا کارساز، میرا دوست تو فقط اللہ ہے جس نے نازل کی ہے کتاب۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صلحاء کی یعنی جو عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کو مقصود و مطلوب بنا کے زندگی گزارتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی نصرت اور ولایت کرتا ہے۔ یتولا والذین تدعون من دونہ، اور اے مشرکو جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، تو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ دیکھیں بعض وقت بیماری آتی ہے، ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ نہ کوئی پیسہ روپیہ کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ میں نے خود ایک میری ہم عمر تھا، تقریباً وفات پا گیا، اللہ تعالیٰ بخشے اسے، تو وہ کہتا ہے بڑا یعنی دکاندار اور ظاہر ہے کہ بہت اچھا کاروبار تھا اس کا۔
بیٹے سب کچھ تھا، گھر یہ وہ نا، بہت اچھا چلتا کاروبار تھا اور جوان تھا، تقریباً جوانی کی حالت میں. آج سے یہ ہوگی تقریباً اس وقت میں 60 کے پیٹے میں ہوں تو وہ 40 سال کا ہوں گا اس وقت، 40 سال. وہ بھی اسی طرح جوان اور بہت اچھی صحت ہو، لیکن بیمار پڑ گیا. بیمار پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی جنگ نہیں کر سکتا نا. اللہ کا اگر فیصلہ ہے کہ یہ آدمی بیمار رہے، اس کو شفا نہ ہو، کیونکہ شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو پھر وہ علاج کرواتا رہا، کوئی شفا نہیں ہوتی تھی. ڈاکٹر ہر قسم کا روپیہ پیسہ اس کے پاس ریل پیل تھی، لیکن پیسہ اس کو نہ بچا سکا موت سے، نہ اس کو صحت دے سکا. کہتے ہیں نا پیسہ ہوگا تو بس، پیسہ ہو تو یہ سارے کام بن ایسی بات نہیں ہے، غلطی میں نہیں پڑنا چاہیے سامنے کا. ہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کی امداد کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. والذین تدعون من دونہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہاری. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم انہیں پکارو بھی، یعنی یہ کیسے معبود ہے جو نہ تمہاری آواز سنتے ہیں، نہ کوئی تمہیں جواب دیتے ہیں، نہ تم سے کوئی بات کر سکتے ہیں، جبکہ معبود حقیقی جو ہے وہ تو جواب بھی دیتا ہے، بات بھی سنتا ہے اور بات بھی کرتا ہے آپ سے. اس کے طریقے ہیں اپنے. تو اگر تم انہیں پکارو تو وہ ان کو سنائی نہیں دے گا، اور تم دیکھو کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ دیکھتے نہیں ہیں. خذ العفو، خذ العفو درگزر فرمانا اختیار کر لیں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل لوگ ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور اعراض کر لیں ان سے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تمہیں پہنچے بھی تو اللہ تعالیٰ کی فاستعذ باللہ، پناہ مانگو اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ سمیع علیم، بے شک وہ سمیع ہے، سننے والا ہے اور سب حالات کو جانتا ہے. سمیع علیم. سامعین اکرام، اب یہ جو ہم نے مضمون پڑھا ہے اس کی ذرا تلاوت کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا
وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ تو تمہاری طرح اللہ کے مملوک ہیں، جیسے تمہیں اللہ نے پیدا کیا اسی طرح ان کو بھی پیدا کیا۔ فدعوہم، پکارو نے، فلیستجیبوا لکم، تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں کیونکہ تم ان کی بندگی کرتے ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے معبودوں کو بلا لو، اکٹھے ہو کے میرے خلاف تدبیر کرو اور پھر مجھے مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ بے شک میرا تو دوست صرف اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور وہ مومنوں کا مددگار اور دوست ہے، دوستی کرتا ہے وہ صالحین سے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ اور وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ تمہاری یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ تمہاری مدد کر سکتی ہیں، نہ خود وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَنْظُرُونَ۔ اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف پکارے تو وہ نہیں سن سکیں گے، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ تو آپ درگزر فرمانا اختیار کر لیں اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور اگر آپ کو اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ تمہیں ابھارے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ Those you call upon besides God are servants like you. So call upon them,
and let them answer you, if you are truthful. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. Do they have feet with which they walk? Or do they have hands with which they strike? Or do they have eyes with which they see? Or do they have ears with which they hear? Say, call upon your partners, then plot against me, and do not wait. إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. My master is God, he who sent down the book, and he takes care of the righteous. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Those you call upon besides him cannot help you, nor can they help themselves. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. And if you call them to guidance, they will not hear. And you see them looking at you, yet they do not see. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Be tolerant, and command decency, and avoid the ignorant. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. And when a suggestion from Satan assails you, take refuge with God. He is hearing and knowing. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.